حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل هو اللہ پڑھی، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل هو اللہ پڑھی تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، وہ ایک سے لے کر بے شمار تک۔ اور مل کیا رہا، ذرا اس پہ غور کیجئے گا، 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ 50 صدیقین۔ نبوت کے بعد جس چیز کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے۔ اللہ نے 4 درجے بیان کیے، اولئک انعم اللہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ دوسرا درجہ ہے صدیق کا، اور فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے 360 اخلاق کے باب ہیں، صدیق میں وہ سارے 360 پورے کے پورے ہوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ 360 پورے کے پورے تھے۔ بولو۔ اور فرمایا صدیق قیامت کے دن نبی نہیں ہوں گے لیکن صفوں میں کھڑے ہوں گے صدیق، اور اللہ پاک کی آواز آئے گی میرے صدیق کہاں ہیں؟ اور فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھائیں گے، اور ان کے قدم بڑھانے پہ خود فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گا۔ ان کے قدم اٹھانے میں اتنا حیا اور اتنا ان کے اندر وقار ہے، جس کو 50 صدیقین کا مقام مل جائے کہ عمل کے برابر ثواب مل جائے۔ صدیق کتنا بڑا عمل کرتا ہوگا اور کتنی عبادت کرتے ہوں گے، اور اللہ کا جو نیک بندہ جس کو صدیق کا مقام ہے، اس کی عبادت کیا ہوگی، اس کی تسبیح کیا ہوگی، اس کا مانگنا کیا ہوگا، اس کی زاری کیا ہوگی، پھر فرشتوں کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا، اور پھر اس کی دعا پہ آمین کیا ہوگی۔ 50 صدیقین کے مطابق اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی 50 صدیقین نے کیا کی، عبادت کی، اور جس نے صرف فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ کیا خوش قسمت انسان ہے، کیا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ کہنے میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم فٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے۔
اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا۔ پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تے بیا کہر کوجا، کہر کوجا او مئی کہر کوجی تو جوانی رات ہی جو پاگل کیا پیا فوت ہو گئی۔ اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تے کو گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من کے اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تاثیر ہے، یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔